بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتح قیصریہ کے موقع پر موت کے منہ سے بچ کے آنا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فلسطین اور جو فلسطین کے ارد گرد جو ایریا تھا یہ ان کے گورنر تھے، عامل تھے۔ تو وہاں پہ ایک قلعہ ہے قیصریہ۔ جب یہ ان کو فتح کرنے کے لیے گئے تو ان کا محاصرہ کیا اور یہ کئی مہینوں تک رہا، تقریباً 4 مہینوں تک رہا۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑھائی کی تو غزہ میں پڑاؤ کیا، آج کل جو غزہ ہے۔ قیصریہ کے حاکم نے، جو یہ ایک رومی بادشاہ تھا جس نے ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ قیصریہ میں قیام کیا تھا، جو مسلمانوں کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھے، مسلمانوں کی تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے ایک اپنا ایلچی بھیجا، قاصد بھیجا مسلمانوں کے لشکر میں، تاکہ خون خرابہ زیادہ نہ ہو اور کوئی صلح صفائی ہو جائے اور بغیر لڑائی کے جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جانے والے نہیں ہیں، ان کا محاصرہ جو ہے لمبا طول پکڑ گیا، سردی گرمی انہوں نے برداشت کر لی۔ تو قیصریہ کے حاکم، جو اس قلعے کا حاکم تھا، اس نے اپنی طرف سے ایک ایلچی بھیجا مسلمانوں کے پاس کہ کوئی اپنے ایک سفیر بھیجو، اپنے ایک قاصد بھیجو کہ ہم اس سے گفتگو کر سکیں۔ اب جو مسلمانوں کا جو امیر تھا وہ تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ گورنر بھی تھے اس علاقے کے۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس حاکم کے ٹکر کا کوئی شخص تو موجود نہیں، اس لیے میں خود ہی سفیر بن کے اس کے پاس چلا جاتا ہوں کہ اس کے کیا ارادے ہیں۔ اب یہ خود سفیر بنا اور وہاں پہ گفتگو کرنے جا پہنچے اور گفتگو شروع کر دی۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی پرشوکت اور وزندار گفتگو سنی کہ اس حاکم نے کہ اسے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ وہ حاکم جو تھا اس نے جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنی اور اس کا انداز، تو اس نے پہلے سنی نہیں تھی اتنی وزندار گفتگو۔ تو اس نے کہا کہ آپ جیسے آپ کے ساتھیوں میں بھی کوئی اور ہے؟ وہ حیران ہوا کہ جب یہ ایک عام سفیر ایسا بولتا ہے وزندار، تو ان کے امیر کیسے بولیں گے، ان کے دوسرے باقی ساتھی جو ہے کتنے وزندار بات کریں گے۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میری قدر و منزلت کے بارے میں جو وہاں ہے کچھ نہ پوچھیے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے آپ کے پاس مجھے بھیجا، اور مجھے پیش کرنے میں جو مسئلے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہوا، یعنی جو ہمارے امیر ہے، بڑے لوگ ہیں، جو سردار ہے ہمارے لشکر کے امیر، ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ آپ کا برتاؤ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس وجہ سے ایک کم شخص کو بھیج کر تاکہ آپ کے برتاؤ کا پتہ چل سکے اور پھر وہ اسی کے مطابق جو ہے آپ سے گفتگو کر سکے۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں ایک کم مرتبہ شخص ہوں، میرا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ ابھی جو بڑے سردار ہیں وہ اس لیے نہیں ملے کہ انہیں آپ کے معاملات کا اندازہ نہیں ہے کہ تم کس طرح معاملات ڈیل کرتے ہو۔ میرے ساتھ اگر شریفانہ برتاؤ ہوگا تو وہ بھی ملاقات کر سکیں گے۔ اب قیصریہ کا جو حاکم تھا، رومی بادشاہ،
اس نے ان کو خوب انعامات دیے، جوڑے دیے اور بہت کچھ دیا۔ ادھر سے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیزیں دیں ہدیہ کے طور پر، اس کو خوش کرنے کے لیے، اور بالکل خفیہ طور پر شہر کے فصیل کے جو دروازے تھے اس کے چوکیدار کے پاس حکم بھیجا کہ جب یہ شخص، اس کے اس طرح صفات بتا دیے، یہ شخص دروازے سے گزرے تو اس کی گردن مار دی جائے، یعنی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جو سامان اس کے ساتھ ہے وہ لے لیا جائے۔ جب آپ اس حاکم کے پاس سے رخصت ہو کر چلے گئے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو غسان کا ایک عیسائی ملا۔ غسانی سے پہلے فتح ہو چکا تھا قبیلہ غسان کا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں فلسطین میں کوئی سیر سپاٹے کے لیے آیا ہوگا، کیونکہ فلسطین جو ہے یہ تمام یہودیت اور عیسائیت اور مسلمانوں کے لیے سب کے لیے ایک مقدس جگہ ہے، اور زمانے سے لوگ ان کی جو ہے زیارتیں بھی کرتے ہیں اور آتے بھی ہیں۔ تو غسان کا ایک عیسائی ملا ان کو، آپ کو اس نے پہچان لیا اور کہا، اے عمر، جس خوبی کے ساتھ تم حاکم کے پاس داخل ہوئے تھے اسی خوبی کے ساتھ نکل بھی جانا، یعنی جس ہوشیاری سے تم آئے تھے کہ ایک معمولی سفیر اور ایک معمولی کم مرتبہ شخص بن کر تم ان کے پاس آئے اور تم اس میں کامیاب ہو گئے، اور ان کو یہ باور کرا دیا کہ میں ایک عام مرتبہ شخص ہوں، عام کم مرتبہ شخص ہوں، میں کوئی ان کا حاکم سردار امیر نہیں ہوں، تو اس خوبی کے ساتھ اب یہاں سے زندہ سلامت بھی نکل جانا۔ وہ اشارہ سمجھ گئے، یہ ان کی ذہانت تھی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اتنی معمولی بات کو وہ فوراً سمجھ گئے۔ عیسائی نے صرف اتنا کہا کہ جس خوبی کے ساتھ داخل ہوئے تھے اس خوبی کے ساتھ نکل بھی جانا۔ جیسی ہوشیاری تم نے آتے ہوئے دکھائی ہے، یہ ہوشیاری اب جاتے ہوئے بھی دکھانا۔ اب جب یہ سنا اس نے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر پھر فوراً واپس اس بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے کہا، بھائی کہیں سے واپس آئے، کیوں واپس آئے؟ تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے آپ کی ان عطیات پر، ان ہدایہ پر جو آپ نے مجھے ہدیہ دی ہیں غور کیا کہ میں نے اس میں اتنی گنجائش نہیں دیکھی کہ میں اپنے جو ہے چچا کے بیٹوں کے لیے، اپنے جو میرے ساتھ ہے اس کے لیے یہ کافی ہو سکے، یعنی جو میرے ساتھ کے لوگ ہیں یہ ان کے لیے کافی ہو سکے۔ اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ عطیات اور یہ ہدایہ میں یہاں پہ چھوڑ کر ان میں سے 10 کو اپنے ساتھ لے کر آ جاؤں گا، تو آپ اس کو 10 پر تقسیم کر دیں۔ ابھی تو میں اکیلا آیا ہوں، ہم کچھ اور بندے آ جاتے ہیں 10، اس صورت میں آپ کا احسان 10 پر ہوگا، 1 پر نہیں۔ اور یہ اچھا ہے، یہ طریقہ اچھا ہے بنسبت اس کی کہ صرف ایک شخص پر ہو۔ تو قیصریہ کے حاکم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ان کو جلد لے آئیے، جلد، شاباش۔ اور پھر حاکم نے شہر کے فصیل کے دروازوں کے پاس جو چوکیدار تھا اس کو پھر خفیہ پیغام بھیجا، ایک اور پیغام بھیجا خفیہ، کہ اب اس سے کوئی تعرض نہ کیا جائے، اس کو کچھ نہ کہا جائے، جانے دیا جائے۔ یعنی پہلے تو اس کی گردن مارنے، قتل کرنے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن مارنے کی حکم دیا، بعد میں پھر دوبارہ ایک ایلچی بھیجا خفیہ کہ بھئی جب یہ یہاں سے گزرے تو اس کو کوئی تعرض نہ کیا جائے اور جانے دیا جائے۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے نکل آیا اور بہت چوکنے رہے، جب خطرے سے بالکل باہر ہو گئے تو کہنے لگے کہ اب کبھی اس طرح نہیں پھنسوں گا، یعنی یہ کوشش تو میں نے کی، یہ ہوشیاری تو دکھائی، لیکن پھر اس طرح کی یہ ہوشیاری نہیں کروں گا کہ یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔
اب جب صلح کا وقت آیا فتح قیصریہ کے موقع پر، جب صلح کا وقت آیا اور صلح ہو گئی اور وہ اور امیر لشکر یعنی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آئے، تو قیصریہ کے حاکم نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے، کہنے لگا آپ وہی ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں وہی ہوں، تم نے میرے ساتھ غداری کی، تم مجھ سے غداری کر رہے تھے، مجھے مارنا چاہ رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ ایک خطرے میں ہوتے ہیں اور خطرہ بالکل آپ کے سر کے اوپر ہوتا ہے، بس تھوڑی سی دیر ہوتی ہے، ایک لمحے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ خطرہ آپ کو ختم کر دیں یا آپ اس سے نکل جائیں کسی بھی اشارے سے، اور اس اشارے کو طے تک پہنچنا جو ہے یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اور یہ اس طرح کی معمولی بات کو فوراً سمجھ لینا یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اس شخص کی ذہانت اعلیٰ درجے کی ہے۔ اب اس شخص نے اتنا کہا تھا، اس عیسائی نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جس خوبی کے ساتھ آئے تھے اسی خوبی کے ساتھ چلے جانا۔ فوراً سمجھ گئے کہ جو چال میں چل رہا ہوں وہی چال میرے لیے اس قلعے کا حاکم، قیصریہ کا حاکم، وہ بھی میرے لیے یہی چال چلا رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے پھر اپنا جو ہے پینترا بدلا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ موت کے منہ سے بچ کے آ گئے۔ تو اسی طرح جو ہے واقعات سننے سے، دیکھنے سے، پڑھنے سے یقیناً آدمی میں خود کی جو ہے صلاحیت سوچنے کی بڑھتی ہے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ بیان کروں، اور ایک خوبصورت واقعہ تھا۔ اس سے آپ کو اسلامی تاریخ کا بھی پتہ چلے گا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذہانت کا بھی پتہ چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔